ایک تنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے کر لو، یہ بعد میں ٹائم نہیں ملے گا۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو جوانی عطا کی ہے تو بڑھاپے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو۔ تو پھر 60-70 سال تک، 50 سال تک، 40 سال تک ہم پہنچ چکے، ابھی ہماری موت کی تیاری نہیں ہے، ابھی ہم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، ابھی ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے رب کی محبت ابھی تک ہمارے دل میں جاگی نہیں ہے، اپنے رب سے ملنے کی ملاقات کرنے کا شوق ہمارے دل میں ابھی جاگا نہیں ہے۔ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے، جب اللہ وحدہ لا شریک کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، جب رب کی یاد ستانے لگے، اپنے نبی علیہ السلام کی یاد ستانے لگے، اپنے بزرگان دین کی یاد ستانے لگے، تو پھر ہم موت کی تمنا کریں، یا اللہ موت کے دروازے سے ہمیں گزار اور اپنے محبوبین سے ہمیں نجات دلا۔ تو دوستو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ۔ آج جو کچھ تو جوانی میں کر سکتا ہے شاید بڑھاپے میں وہ تو نہ کر سکے۔ آج تو ایک رکعت میں مکمل کلام پاک قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں۔ آج سجدہ جتنا لمبا کر سکتا ہے بڑھاپے میں وہ تو سجدہ اتنا لمبا نہیں کر سکتا۔ جتنا زیادہ قیام کر سکتا ہے بڑھاپے میں وہ تو نہیں کر سکے گا۔ کمزوری تیرا ساتھ نہیں دے گی۔ آج تجھے طاقت ہے، رب العالمین نے سب کچھ دیا۔ اے نوجوانوں یاد رکھو، آج ہم اپنے بالوں پر فخر کرتے، اپنی آنکھوں پر فخر کرتے، اپنے کردار پر فخر کرتے، اپنے مال و دولت پر فخر کرتے، اپنے پڑوس میں بوڑھے لوگوں سے پوچھو، وہ بھی کبھی جوان ہوا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح فخر کرتے تھے۔ یہ ساری نعمتیں کدھر چلی گئی؟ یہ ختم ہوگی، یہ ضائع ہوگی، ان کو زوال آ گیا۔ تو دوستو یہ اشارہ ہے ہم جوانوں کے لیے کہ دوستو آج کسی چیز پر فخر نہیں کرنا، فخر کرنا ہے تو رب العالمین کے حبیب علیہ السلام کی محبت پہ کرو۔ یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے ہم دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو گئے، رب کی محبت سے دور ہو گئے، نبی علیہ السلام کے دین سے دور ہو گئے، نبی علیہ السلام کے مشن سے دور ہو گئے، ہم جشن منانے والے ہیں، نبی علیہ السلام کا جشن منانے والے ہیں، لیکن مشن کو ساتھ نہیں چلا رہے۔ مومن تو پکا وہ ہے نبی کی ولادت پر جشن بھی منائے اور اس کے مشن کو بھی چلائے۔ ہم جشن تو مناتے ہیں نبی علیہ السلام کا، آپ علیہ السلام کا جو دین ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب العالمین نے مال و دولت دی ہے تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائی لندن انگلینڈ جانے کے لیے تیار ہیں لیکن حج کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے، مال و دولت دیا ہے لیکن خیرات صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی خواہشات پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں ہم اپنے نبی علیہ السلام کے مشن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جشن منانے کا کیا فائدہ؟ سبحان اللہ۔ تو دوستو 5 چیزوں سے پہلے کر لو۔ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اور رب العالمین کو راضی کر لو۔ دوسری چیز، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے۔ آج آپ صحت مند ہیں تو دین کے لیے کچھ کر لیں، اپنے حصے کا کام نمٹا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل آپ بیمار ہو جائیں اور وہ کام کر نہ سکیں۔ آج رب کو راضی کرنا ہے، آج آپ کے پاس ٹائم اور موقع ہے۔ یہ میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، آپ کے دماغ کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ آج اگر اللہ وحدہ لا شریک نے صحت عطا فرمائی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو بیمار ہو جائیں۔ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ تیسری چیز، اگر اللہ وحدہ لا شریک نے مال و دولت دیا ہے تو غربت آنے سے پہلے مال و دولت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر دیں۔ آج رب نے مال و دولت دیا ہے، آج ہوش نہیں ہمیں کہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی راہ میں خیر و خیرات کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے،
کسی کی غریب پروری کرنی ہے، کسی کی بیوہ کو اس کی کفالت کا کچھ پیسے دینے ہیں، اور جب ہمیں غربت آ جائے وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، رب وہ ذات ہے ہر انسان پر وقت بدلتا رہتا ہے۔ آج پیسے ہیں کل نہیں ہوں گے، آج جوانی ہے کل نہیں ہوگی، آج صحت ہے کل نہیں ہوگی۔ تو آج اگر اللہ وحدہ لا شریک نے پیسے دیے، آج ہوش نہیں، آج عقل نہیں، آج احساس نہیں ہے، آج غور نہیں کیا، اور جب دولت چلی گئی پھر تیرا دل کرے یار میں بھی غریبوں کی خدمت کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، میرا رب راضی ہوتا۔ آج ان پر میں رحم کرتا، قیامت کے دن میرا رب مجھ پر رحم کرتا۔ یہ چیز نہ آئی تو اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی غربت آنے سے پہلے اپنی دولت مندی کو غنیمت سمجھو، اور پھر فرمایا آج آپ کو وقت ہے، مصروفیت سے پہلے اس وقت کو غنیمت سمجھو۔ آج آپ فارغ ہیں، آج آپ کو ٹائم ہے، آپ کام دین کا کر سکتے ہیں، دین کی خدمت کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کی اطاعت کر سکتے ہیں، دین کے نبی علیہ السلام کے مشن کو چلا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو ٹائم ہی نہ ہو، اتنا مصروف ہو جائیں کہ پھر آپ کو ہوش ہی نہ ہو، پھر آپ کا دل تڑپے کہ میں نبی علیہ السلام کے دین کے لیے کچھ کر جاؤں، لیکن ٹائم نہیں ملا۔ تو یعنی دوستو آج ٹائم ہے، تو اس ٹائم کو غنیمت سمجھو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور آخری پانچویں چیز، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج جو ہم زندہ ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے، یہ ٹائم دیا ہے، چند لمحے ہمیں ملے ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، تو یہ اس کی نعمت ہے، تو پھر اس کی نعمت کا شکر ادا کریں، آج رب کو راضی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کل کو موت آ جائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ صبح کر لیں تو شام کا انتظار نہ کریں، شام کو دیکھ لیں تو صبح کا انتظار نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی صبح نہ آئے، یہ آخری شام ہو، یہ آخری صبح ہو۔ تو دوستو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج ہم زندہ ہیں تو دنیا داری کے لیے زندہ نہیں ہیں، ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے زندہ نہیں ہیں، کسی کی گلہ و غیبت کرنے کے لیے زندہ نہیں ہیں، کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے زندہ نہیں ہیں، جھگڑا و فساد کرنے کے لیے زندہ نہیں ہیں۔ زندہ ہے تو رب العالمین کے حبیب علیہ السلام کے دین کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو کیا ہم نے یہ کیا؟ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک نے اگر یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھاؤ۔